بن کے چلنا، بزرگ بن کے نہیں چلنا. اپنے کام کی خصوصیت ہے عمومیت. اس کام کی خصوصیت عمومیت. اب اس میں دیکھو کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہیں، حالانکہ اس میں بہت سے اپنے گھر کے بڑے ہیں، بہت سے اس میں آفیسر ہیں، بہت سے اس میں بڑے مالدار ہیں، بہت سے اس میں ایسے جو کرسی پہ بیٹھتے ہیں آج زمین پہ بیٹھے ہیں. تو یہ ہمارے کام کی سادگی ہے. کہتے ہیں 3 چیزوں کا جواب دنیا میں کسی کے پاس نہیں. ایک یہ سادگی کا جواب. چنانچہ ایک جماعت چل رہی تھی، اس میں پیون امیر تھا اور اس کا جو آفیسر تھا وہ مامور تھا. اب ایسی مثال دنیا میں پیش کر سکتے ہیں، یعنی جس کی گھنٹی پر اس کا پیون چائے لاتا تھا، پانی لاتا تھا، ابھی وہ امیر ہے. ابھی آفیسر اس سے پوچھ کے جاتا ہے، امیر صاحب پیشاب کر کے آؤ. کتنی بڑی نفس پر چوٹ ہے یہ کہ اس کی گھنٹی پر پانی لانے والا امیر ہے اور وہ اس کا آفیسر معمول بن کے چل رہا ہے اور ان سے پوچھ کے چل رہا ہے جو اس کے انڈر میں کام کرتا ہے اس کی آفس. ایسی مثال. تو یہ کام میں اتنی سادگی ہے اور اتنی عمومیت ہے جس کا جواب اور جگہ نہیں ملے گا. اور جگہ ایسے اجتماعات ہوتے ہیں تو ان کے لیے اسپیشل بٹھایا جاتا ہے. یہ تو 2-4 اس لیے آگے بیٹھتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری ہے یہاں اعلان وغیرہ کی، اور تخت پہ کوئی دوسرے لوگ نہ آئے تو 1-2 لوگ بیٹھتے، ورنہ پہلے کوئی بھی نہیں بیٹھتا تھا، خالی 2 آدمی بیٹھتے تھے ذکر والے دائیں بائیں. اب 2-4 بڑھ گئے ہیں تھوڑا، تو اب کمزوری اپنی تو بڑھ گئے. بہرحال تو یہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھئی یہاں کرسی لگاؤ، یہ یہاں یہ بیٹھیں گے، یہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ. اب دیکھو بہت سے ایسے آفیسران بھی آ جاتے ہیں جو اپنی آفس میں ان سے ملنے کو ٹائم لینا پڑے اور یہاں ایسے بیٹھے رہتے کرسی لگا کے. تو یہ اس کا اثر ہے ہمارے سادگی کے، ان پر بھی یہ اثر آتا ہے، وہ بھی سمپل طریقے سے بیٹھ جاتے ہیں آگے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمومیت اپنے کام کا ایک مزاج ہے. تو عمومیت کی صفت اپنے اندر ہو، سادگی ہو، عمومیت ہو، چھوٹا بن کے چلنا، یہ بڑی بات ہے. اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لے گئے مدینہ منورہ، تو آپ آرام کر رہے تھے اور لوگ یہ سمجھ کے صدیق اکبر سے مسافر کر رہے تھے کہ یہ ہے اللہ کے نبی، اور وہ بھی اس لیے مسافر لے رہے تھے کہ آپ کے آرام میں خلل نہ ہو، سب مسافر لے کے چلتے رہے. تو جب دھوپ آئی تو انہوں نے تھوڑا کپڑا وغیرہ لگایا تاکہ آپ کے جسم پر دھوپ نہ لگے. تب لوگوں کو پتا چلا کہ نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہیں جو لیٹے ہوئے ہیں، یہ تو ان کے ساتھی ابو بکر صدیق ہے. اتنی سادگی تھی اللہ کے نبی کے اندر. بلکہ ساتھ ساتھ صحابہ کے کام کرتے تھے. مسجد قباء کی تعمیر میں آپ بھی شریک ہیں، خندق کھودنے میں آپ شریک ہیں. بلکہ ایک صحابی نے آ کے اپنے پیٹ کو کپڑا اٹھا کے بتایا کہ بھوک کی وجہ سے ایک پتھر بندھے ہوئے ہیں، تو آپ نے اپنا شکم مبارک دکھایا، 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. اسی لیے پوری دنیا میں جتنے جنرل، کرنل، کمانڈر آئے ہیں، کسی جنرل نے، کسی کمانڈر نے، کسی کرنل نے اپنی فوج سے ایسا کام نہیں لیا جیسا اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کام لیا ہے. کیونکہ کمانڈر ہر وقت میدان میں رہتا تھا. کہاں رہتا تھا؟ اونٹ پر بیٹھ کر بکری نہیں چراتے تھے. آج ہم میں سے بہت سے ایسے جو اونٹ پر بیٹھ کر بکری چراتے، تم گشت کرو، تم 3 دن کھاؤ، میں یہیں بیٹھا رہوں گا، ایسا نہیں. بلکہ میدان میں آنا چاہیے. میدان فوج اچھا اس وقت لڑتی ہے جب کمانڈر میدان میں ساتھ میں ہو. صحابہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ بہادر ہمارے درمیان میں وہ سمجھا جاتا تھا جو میدان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا تھا، کیونکہ آپ دشمن کے آمنے سامنے ہوتے تھے. تو وہی بڑا بہادر ہوتا تھا جو آپ کے دائیں بائیں ہوتا تھا. کمزور آدمی نہیں ہو سکتا میں. تو آپ میدان میں ہوتے تھے. عمومیت. تو اپنے کام کرنے والوں میں عمومیت ہو، خصوصیت نہیں. ہمارے یہاں عمومیت ہو، اور نقل حرکت اور مشورہ، یہ 3 چیزوں کا بدل کہیں اور نہیں ملے گا. اور جگہ آرڈر ملے گا، ہمارے یہاں مشورہ ہے. ایک دفعہ مولانا عبداللہ صاحب نے بیان فرمایا پرانوں میں، افریقہ کے پرانے آئے تھے کام کرنے والے، کہا ہمارے یہاں حکم نہیں ہے، مشورہ ہے. کیا کہتے تھے؟ دیکھو، مشورہ کر لیے کہ سونے کا. اپنے یہاں حکم نہیں ہے، مشورہ ہے. کیا ہے؟ مشورہ ہے. نقوش نہیں، نفوس ہے. قلم نہیں، قدم ہے. مال نہیں، جان ہے. تقریر نہیں، ترغیب ہے. اور لیکچر نہیں، کلچر ہے. کلچر ہے. کیا ہے؟ شور نہیں، غور ہے. اور تفصیل نہیں، اجمال ہے. صلح، جنگ نہیں، صلح ہے. اپنا کام ایسے. اس لیے دوستو ہم جو ہے اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں جو نبی کی، صحابہ کی زندگیوں میں تھی. کام جب ان کے والا کر رہے ہیں تو ان کی والی صفات کے ساتھ کریں. تو تقوی، توکل، تواضع، زہد، قناعت، صبر، شکر، عدل، انصاف، شجاعت، سخاوت،
یہ وہ کوالٹیز ہیں جو ہمیں اپنی ذاتوں میں پیدا کرنا ہے. صحابہ کرام 313 تھے, کوالٹی بولو ہائی تھی اور کوانٹیٹی لو تھی. تعداد کتنی تھی؟ 313, لیکن کوالٹی ہائی تھی. یہ ساری صفات تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی مدد کا جو شروعات ہوئی ہے, جو دروازہ کھلا ہے وہ بدر سے کھلا ہے. کہاں سے کھلا ہے؟ مکی زندگی میں تو پٹائی ہوتی رہی, تربیت ہوتی رہی. جیسے مولانا عمر صاحب پالن پوری فرمایا کرتے تھے, ایک ہے وجود دعوت اور ایک ہے بولو وقفہ تربیت, وقفہ تربیت, اور ایک ہے اظہار نصرت اور ایک ہے فیصلہ قدرت. 4 مرحلوں سے دعوت کا کام گزرتا ہے. پہلے وجود دعوت, انبیاء کرام کی بعثت یعنی دعوت کا وجود, نبی آئے دعوت آئی. پھر جو ان پر ایمان لاتے تھے, خود نبی پر بھی اور ان کے ساتھیوں پر بھی حالات آتے تھے, حالات کی چکی میں پیسے جاتے تھے. ہاں, پٹائی ہوتی تھی, جدائی ہوتی تھی, بائیکاٹ ہوتا تھا, ان کے ساتھ برا سلوک ہوتا تھا, لیکن وہ اس میں جمے رہتے تھے. کیا رہتے تھے؟ ہاں, جمے رہتے تھے. تو ان کے جمنے پر اللہ تعالیٰ ان کی تربیت فرماتا تھا. پھر اس کے بعد اظہار نصرت. تو یہ 2 مرحلے سے جب صحابہ گزرے تو بدر میں اللہ کی مدد آ گئی. کیا آ گئی؟ 9000 فرشتے 3 قسطوں میں نازل ہوئے. میں 9000 فرشتے. صفات بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کے لیے, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کے لیے. اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. تو وہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کر, وہ صفات اپنے اندر پیدا کر. تو آج بھی فرشتے جیسے بدر میں اللہ نے اتارے ہیں مدد کے لیے, آج بھی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو نازل فرمائیں گے, بشرطے کہ ہم وہ کوالٹیز, وہ صفات اپنے اندر پیدا کریں جس پر فرشتوں کی مدد آتی ہے. جو صفات صحابہ میں تھی, توحید, توکل ہے نا, تواضع, عمومیت اور اتباع سنت, یہ بھی دائی کا خاص وصف ہے. ہمارے دعوت کے کام کا خلاصہ احیاء سنت و شریعت ہے, اور تصوف کا خلاصہ بھی تزکیہ, اور تصوف کا خلاصہ بھی کیا ہے؟ ایک صاحب مجاہد آزادی تھے, وہ کہیں جا رہے تھے سفر میں, تو سہارنپور سے گزرے. تو حضرت شیخ سے کہا کہ یہ تزکیہ کیا ہے, یہ تصوف کیا ہے, میں واپس آؤں گا میرے کو ذرا سمجھا دینا. ارے بولے ابھی سنتے چلے جاؤ, ابھی سن لو, واپس آنے کی ضرورت, ابھی سن لو. 2 جملے میں سمجھایا, ایک تو احسان اور ایک اخلاص, یہ تصوف کا خلاصہ ہے. کیا کہا؟ تزکیے کا خلاصہ اور تصوف کا خلاصہ کیا ہے؟ اخلاص اور احسان. اخلاص یعنی وجہ عمل اللہ کی رضا ہو, ہر کام مولا کی رضا کے لیے کرنے والا ہو جائے بندہ. اور احسان کہتے ہیں کہ جو بھی عبادت کرے بندہ تو اس طرح عبادت کرے, اس کیفیت کے ساتھ کہ اللہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, میں اللہ کو, یا اللہ مجھے. یہ تزکیے اور تصوف کا خلاصہ ہے. اور بعضوں نے تزکیے کا خلاصہ اتباع سنت کہا ہے. تو دعوت کے کام میں بھی وہی ہے, اخلاص ہے 5واں نمبر, اور نماز میں بھی ہے کہ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس طرح نماز پڑھو کہ اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں, اور ادنا درجہ یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو اس میں احسان بھی ہے, اخلاص بھی ہے, ذکر فکر بھی ہے. تیسرا نمبر کیا ہے؟ ذکر ہے, تلاوت ہے, ذکر فکر بھی ہے, اور اخلاص بھی ہے 5واں نمبر. تو حضرت شیخ فرماتے تھے کہ یہ دعوت کا کام خانقاہی کام ہے, اسے الگ مت سمجھو. بہت سے لوگ اس کو الگ سمجھتے ہیں کہ خانقاہ کا کام الگ ہے, دعوت کا کام الگ. نہیں, حضرت شیخ نے کہا ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ خانقاہی کام ہے. البتہ اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں نقل حرکت ہے. یہ موبائل خانقاہ ہے. کیا ہے؟ موبائل. یعنی ہر مسجد کو دعوت کے کام کی برکت سے اللہ نے خانقاہ بنا دیا, ہر مسجد کو خانقاہ بنا دیا. ہاں, خانقاہ میں یہی ہوتا ہے, ذکر ہے, فکر ہے, اور دعاؤں کا مانگنا ہے, اپنے گناہوں پر رونا ہے, اپنے اندر کی گندگیوں کو نکالنا ہے, حسد, کینہ, بغض, عداوت. ایک ہے شریعت اور ایک ہے طریقت. شریعت یہ ہے کہ اللہ کے حکموں پہ چلنا, اور طریقت یہ ہے کہ اندر کی گندگیوں کو, کبر کو, حسد کو, کینہ کو, ریا کو, شہرت کو اندر سے نکالنا, دل کی بیماریوں کو نکالنا. یہ ہے تزکیہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کام میں 4 چیزیں جمع کر دی ہیں, مغفرت بھی ہے, تزکیہ بھی ہے, تربیت بھی ہے, ہدایت بھی ہے. کیا ہے؟ بولو نا. مغفرت بھی ہے, تربیت بھی ہے, تزکیہ بھی ہے, اور ہدایت بھی ہے. تو ہمارے کام میں احیاء سنت و شریعت. اس لیے ہم کام کرنے والوں کو چاہیے کہ اتباع سنت کا خاص خیال رکھیں.
ابھی روزانہ ہمارے مولانا صاحب بیان میں بتا رہے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو سنت پر چلیں گے اللہ کی طرف سے 4 وعدے ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ بھی، جبرائیل بھی، آسمان کے فرشتے بھی اور زمین پر بھی اللہ تعالیٰ اس کی محبوبیت کو رکھ دیتے ہیں، یعنی اپنوں کے دلوں میں پیار اور محبت ڈال دیتے ہیں. جو متبع سنت ہوگا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں. اور دوسرے جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے دلوں میں اللہ ہیبت پیدا فرما دیتے ہیں. ہیبت، روب کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 8 باتیں ایسی عطا فرمائی ہے جو کسی اور نبی کو اللہ نے نہیں عطا فرمائی. نمبر 1، آپ کا نام زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آسمانوں پر احمد ہے. دوسرے، آپ کی امت کو خیر امت کا خطاب ملا جو کسی اور امت کو نہیں ملا. تیسرے، آپ خاتم النبیین ہیں. کیا ہے؟ خاتم النبیین. چوتھے، آپ امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے سردار. پانچویں، آپ کی امت کے لیے پوری دھرتی اور بھومی کو اور پوری دنیا کی زمین کو مسجد بنا دیا. جہاں چاہے نماز کا وقت ہو جائے آپ مصلی بچھا کے نماز پڑھ لو. ہاں اگر گاؤں میں ہے تو مسجد میں جا کے پڑھو، جنگل میں ہو، سفر میں ہو تو 5 جگہ دیکھ لو اور قبلہ رخ معلوم کر کے وقت کو معلوم کر لو ہوا ہے کہ نہیں اور نماز پڑھ لو. ساری دنیا کو مسجد بنا دیا. اور چھٹے مال غنیمت کو اس امت کے لیے حلال کر دیا. اور ساتویں، اللہ نے آپ کو وہ روب عطا فرمایا ہے جس کا اثر 1 مہینے کی مسافت کی دوری سے دشمنوں پر پڑتا تھا. اس کو اللہ تعالیٰ نے سنتوں میں منتقل کر دیا ہے. اس روب کو سنتوں میں اللہ نے منتقل کر دیا. اور 8ویں، آپ جوامع الکلم ہیں، جامع کلمات کے ساتھ اللہ نے آپ کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے. یہ 8 باتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. تو سنت پر عمل، پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اپنوں کے دلوں میں محبت اور اغیار کے دلوں میں ہیبت اور روب، دبدبا. اور تیسرے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو آسان کر دیں گے، برکت دیں گے اس کی روزی میں. اور چوتھے، دین پر ثبات یعنی پابندی، استقامت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اس لیے اتباع سنت کی ہم نیت کریں. سنتوں پر کر عمل بے دھڑک، جاتی ہے جنت تک سیدھی یہ سڑک. سرور یہ وہاں سورگ تک جاتا ہے، پیراڈائز تک جاتا ہے، جنت تک جاتا ہے. سنت کے راستے جنت کے راستے ہیں. اس لیے ہر کام میں سنت، جیسے وضو کی سنتیں ہیں، نماز میں 51 سنتیں ہیں، غسل میں 8 سنتیں ہیں. وضو میں کتنی ہیں؟ 12 13 یا 18 ہے. اس میں سنت ہے، 16 سنتیں ہیں. اور اسی طرح قیام میں 11 ہے اور قرات میں 7 ہے. تو سب ملا کر 51 سنتیں ہیں نماز میں. سواری کی 7 سنتیں ہیں، پانی پینے کی 7 سنتیں ہیں، مسجد میں آنے کی 5 سنتیں ہیں، مسجد سے نکلنے کی 5 سنتیں ہیں، جمعہ کی 9 سنتیں ہیں، عیدین کی 13 سنتیں ہیں. عیدین کی 13 سنتیں ہیں. اس طرح سنتوں کو معلوم کر کے اس کو اپنی زندگی میں لانا. 3 لائن کی سنتیں ہیں. سنت عادت، استنجا، بیت الخلا، کھانا پینا، سونا، لیٹنا، بیٹھنا، یہ سب سنت عادت کہلاتی ہے، جو جسم سے تعلق رکھتی ہے، انسان کی ضرورتوں سے، حاجتوں سے تعلق رکھتی ہے. اور ایک سنت عبادت ہے جس کا تعلق عبادت سے ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. اس میں بھی سنتیں ہیں، عبادتوں کی بھی سنت ہے. اور ایک ہے سنت دعوت، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا. تو تینوں لائن کی سنتوں کو زندگیوں میں لانا. تو یہ بھی دائی کے اندر ہونا چاہیے کہ ایک ایک سنت اس کی زندگی سے جھلک رہی ہو. سنت آئے گی تو فائدہ سن لو کیا ہوگا. سنت میں نور ہے تو سنت آئے گی تو ظلمت نکل جائے گی. سنت میں سادگی ہے، جب سنت آئے گی تو تعیش نکل جائے گا. سنت میں حیا ہے تو بے حیائی نکل جائے گی. اور سنت میں نور ہے. سنت جو ہے تو سنت کے ضد جتنی چیزیں وہ نکل جائے گی، جیسے ظلمت، بے حیائی، فضول خرچی، بے اعتدالی، رہبانیت، یہ سب نکل جائے گی سنت کے آنے پر. سنت میں اعتدال ہے. سنت میں کیا ہے؟ اعتدال. جیسے ایک صحابی نے 3 صحابی گئے اللہ کے نبی کی ام المومنین سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کے معمولات کیا ہیں تاکہ ہم بھی ان کے جیسا یا ان سے کم و بیش کچھ عمل کرنے والے بن جائیں. تو پوچھا. سب پوچھنے کے بعد پھر ان لوگوں نے سوچا کہ اللہ کے نبی ہیں اس لیے آپ تو کم بھی کریں گے تو نبی ہیں، اب ہم امتی، ہم کو تو آپ سے زیادہ نیکی کرنا چاہیے، زیادہ عمل کرنا چاہیے.
تو تینوں نے 3 نیتیں کی. ایک نے کہا کہ میں رات بھر عبادت کروں گا, سوؤں گا نہیں. اور ایک صحابی نے نیت کی میں روز روزہ رکھوں گا, افطار نہیں کروں گا, 12 مہینہ روزہ دار. اور ایک نے نیت کی کہ میں نکاح ہی نہیں کروں گا, کہ نکاح کریں گے تو پھر بیوی کا مسئلہ, پھر آنے والی نسلوں کا مسئلہ, پھر ان کی شادی بیاہ کا, پھر مکان کا. جیسے ایک بزرگ تھے مجذوب, وہ کپڑا نہیں پہنتے تھے, ایسی معمولی کپڑا پہن کے پھرتے تھے. تو لوگوں نے کہا یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا, آپ ننگے پھرتے ہیں, ہم آپ کے لیے کپڑا بنا دیتے ہیں. کہا ٹھیک ہے بنا دو, لیکن اس کے رکھنے کے لیے پھر پیٹی چاہیے. تو بولے پیٹی بھی بنا کے دے دیں گے. بولے پھر پیٹی سڑک پہ تو نہیں رکھ سکتے, جھوپڑا بھی چاہیے. تو بولے جھوپڑا بھی بنا کے دے دیں گے. بولے پھر اکیلے کیسے جی لگے گا, نکاح بھی کرنا پڑے. بولے شادی بھی کر دیں گے. تو بولے پھر اس کے بعد اولاد ہوگی اس کا کیا. تو یہ لوگ بولے یہ تو سارا ہم کچھ کرنا پڑے گا. بولے تمہاری اولاد تم سنبھالو. تو بولے اٹھا تیری لنگی, بولے اس کے پیچھے اتنا پسارا ہے. بولے اٹھا تیری لنگی, نہیں ہونا. بولے ایک لنگی کے پیچھے اتنا پسارا. تو بولے میں نکاح ہی نہیں کروں گا. اب یہ تینوں تو چلے گئے. اب جب اللہ کے نبی تشریف لائے تو عائشہ نے فرمایا کہ کچھ آئے تھے لوگ آپ کے اصحاب اور کچھ باتیں معلوم کی اور یہ نیت کر گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا بلا کر کہ بھائی دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں, میں رات میں سوتا بھی ہوں, عبادت بھی کرتا ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں, روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں, اور میں نے نکاح بھی کیے ہیں. تو تم میرا طریقہ چھوڑ کے کیسے کیا کامیاب ہو سکتے, کیسے فعالات کو پہنچ سکتے, میری اتباع مجھ سے آگے کیسے جا سکتے. مطلب یہ کہ بھائی میں جو ہوں نمونہ ہوں, تم راتوں کو سو بھی, عبادت بھی کرو, نکاح بھی کرو, اور روزہ بھی رکھو, افطار بھی کرو. اس سے آگے جاؤ گے تو روحانیت ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ روحانیت. اور اس سے کم کرو گے تو کچھ اور بات ہو جائے گی, یا تو بدعت ہو جائے گی, یا ظلمت ہو جائے گی, یا بے حیائی ہو جائے گی, یا فضول خرچی ہو جائے گی. یعنی سنت سے آدمی ہٹے گا تو اعتدال سے ہٹ جائے گا. تو سنتوں میں اعتدال ہے, نور ہے, محبوبیت ہے, اور اسی طریقے سے حیا ہے, شرم ہے, سادگی ہے. اس لیے ہم سنتوں کو زندگی میں لانے کی کوشش کریں. اور سنتوں پر عمل موت کے وقت ایمان کے خاتمے کا سبب ہے. ہماری تو ساری محنت ایمان کو بچا کر لے جانے کی ہے. کہتے ہیں کہ اتباع سنت خاتمہ بالخیر کا سبب ہے, خصوصاً مسواک کا اہتمام. مسواک کا اہتمام کیا ہے؟ ایمان کے خاتمے کا بڑا سبب ہے. 70 فائدے میں سب سے بڑا فائدہ مسواک کا حسن خاتمہ ہے. اس لیے سنتوں پر بھی عمل کرنا, یہ ساری صفات اپنے اندر لانا ہے. اور صفات کے آنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر کام لے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ صفات کے راستے سے قبول کرتا ہے بندوں. اللہ کی نگاہ میں وہ بندہ قیمتی ہے جس کے اندر جتنی صفات ہوگی. جیسے ابھی مارکیٹ میں جب ہم جاتے ہیں تو کئی کوالٹی کے کپڑے ہوتے ہیں, تو کپڑوں کے ریٹ میں اس کی کوالٹی کی وجہ سے فرق ہوتا ہے. اسی طریقے سے آم کا سیزن ہوتا ہے, تو جب مارکیٹ میں جاؤ تو ایک ہی دکان پہ کئی آم رکھے ہوتے ہیں. بولے یہ 200 روپیہ کلو کا ہے, یہ 150 روپیہ کلو کا, یہ 100 روپیہ. بولے یہ فرق کیوں ہے؟ بولے یہ جو ہے نا یہ ہاپس ہے, ہاپس ہے. بولے کیوں؟ بولے اس کا چھلکا باریک ہے, اس کے گودے میں ریشہ نہیں ہے, دانتوں میں ریشہ پھنستا نہیں ہے, اس کا کلر سونے کے جیسا ہے, اور اس کی کوئلی چپٹی ہے, اور اس کا گودا میٹھا ہے. اب دیکھو سب کے منہ میں پانی آ گیا. اب آم کی بات چلی, نیند تو ہوئی. بولے یہ ہاپس ہے, اس کا بھاؤ الگ ہے. یہ لنگڑا ہے, اس کا ریٹ الگ ہے تو لنگڑا بولے لیکن لندن تک جاتا ہے. کہاں تک جاتا ہے؟ تو یہ لنگڑا ہے, یہ دسہری ہے, یہ ملیح آبادی ہے, اور یہ جو ہے نیلم ہے, اور یہ طوطا پری ہے, یہ ہم ساگر ہے, یہ چوسا ہے, یہ کیسر ہے, یہ رومالی ہے, یہ پائری ہے, یہ کالا پہاڑ ہے, یہ کالی چرن ہے, یہ ڈٹولی ہے, یہ ہور ہے, یہ لال باغ ہے, یہ بادام ہے, یہ سفیدہ ہے, یہ ملغوزہ ہے نا. یہ الگ الگ اس کے نام ہے اور سب کا ریٹ الگ الگ ہے. تو اسی طرح اللہ کے یہاں بھاؤ جو ہے وہ کوالٹی کے اوپر آتا ہے. تو جتنی کوالٹی اپنے اندر آتی چلی جائے گی اتنا اللہ کے یہاں بھاؤ آئے گا. پھر اپنی دعوت زیادہ مؤثر ہوگی. اس وقت تقریر والی دعوت زیادہ ہو گئی, عمل والی کم ہو گئی. اس لیے معاملات, معاشرت اور اخلاق, حضرت یہ واقعہ سناتے ہیں نا, تو اس میں بولے کوئی عبادت کا تذکرہ نہیں ہے. وہ 3 نوجوان پکنک کے لیے گئے, سیر و تفریح کے لیے بنی اسرائیل کے زمانے میں, اور شام کو واپس لوٹے تو طوفان, بارش, بجلی کا کڑکنا, اندھیرا چھا گیا. وہ پریشان ہو گئے, کوئی پناہ کی جگہ ڈھونڈی تو ایک غار نظر آیا, اس میں داخل ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد اور بجلی کڑکی, اور موسلادھار بارش, اور اندھیرا چھا گیا, اور اسی میں ایک بڑا چٹان, ایک بڑا پتھر اوپر سے لڑکتا ہوا نیچے آیا اور عین اس غار کے منہ پر آ کر بند ہو گیا, یعنی دروازے کے جیسا فٹ ہو گیا. اب یہ زندہ قبر بن گئی. تینوں کیا بن گئی؟
जिंदा ना मोबाइल चलेगा वहाँ, ना नेटवर्क चलेगा वहाँ। अगर होगा तो वो मोबाइल तो क्या चलेगा बारिश में, तूफान के साथ। अब ये सब परेशान, तो सबने कहा कि अब क्या कर सकते, बोले अल्लाह के सिवा कौन बचाएगा। अब जिंदगी में कोई खैर का काम किया हो तो अपनी उस नेकी को अल्लाह के सामने पेश करो और कहो कि अल्लाह ये काम मैंने तेरे लिए अगर किया है तो इस मुसीबत से निजात दे दे। तो तीनों ने अपने अपने आमाल पेश किए। एक ने मामलात की लाइन का दीन पेश किया, मजदूर की मजदूरी बाकी थी उसको रख दिया उठा के और वो चला गया मजदूरी लिए बगैर। इसके ऊपर ऐसे हालात आए कि सारी दौलत खत्म हो गई, तो उसे ख्याल आया कि वो मजदूर की मजदूरी रखी है, उसी से एक आध बकरी खरीद लेता हूँ और उसी के जरिए से फिर मेहनत करूंगा दोबारा। तो उसकी मजदूरी में ऐसी बरकत अल्लाह ने डाली कि बकरियों का रेवड़ हो गया। अब वो मजदूर को ख्याल आया मेरी मजदूरी बाकी है, उस पर भी कुछ हालात आ गए, तो आया सेठ के पास, बोले मेरी मजदूरी दे दो। कहा ये सब ले जा तेरे। अरे बोले मुझसे क्यों मजाक करता है, वो जो भी मजदूरी है 5-50 जो है वो दे दे। अरे बोले सब तेरी मजदूरी के पैसे से ये हुआ है। ऐ अल्लाह मैंने अगर तेरे डर से ये किया है, मैं चाहता तो उतना ही दे देता जितना उसकी मजदूरी थी, तो तू इस नेकी की बरकत से हमें इस मुसीबत से निजात दे। तो चट्टान सिरक गई और खिसक गई, लेकिन इतनी नहीं खिसकी कि उसमें से आदमी निकल जाए, लेकिन उम्मीद हो गई जिंदगी की हवा और कुछ रोशनी आने लग गई। और दूसरे ने जो है माशरत की लाइन का दीन पेश किया कि अल्लाह मेरे बूढ़े माँ बाप थे, मैं बकरियां चराता था और शाम को दूध निकाल के पहले बूढ़े माँ बाप को दूध पेश करता था, फिर अपने बच्चों को देता था, फिर हम मियाँ बीवी पीते थे, इस तरह हमारी गुजर औकात होती रही। एक दिन देर हो गई मुझे आने में, मेरे वालिदैन की आंख लग गई, तो मैं दूध लेकर पहुंचा तो जगाना मुनासिब नहीं समझा कि बुढ़ापे में नींद जल्दी आती नहीं है, नींद टूट जाएगी तो दोबारा नींद मुश्किल होगी, जब भी आंख खुलेगी मैं पिला दूंगा। तो मैं दूध का प्याला लेके खड़ा रहा उनके सिरहाने। मेरे छोटे छोटे बच्चे रोते रहे, भूख से बिलखते रहे, लेकिन मैंने माँ बाप से पहले अपने बच्चों को भी दूध नहीं पिलाया, यहाँ तक कि वो रो रो के सो गए भूखे प्यासे, लेकिन मैंने उनको दूध नहीं पिलाया। जब उनकी आंख खुली तो आखिर में खुली सुबह होते होते, तो ये नेकी मैंने अगर तेरे लिए की है तो इस मुसीबत से निजात दे। तो ये माशरत की लाइन का दीन पेश किया। फिर तीसरे ने जो है अखलाक की लाइन का दीन पेश किया कि मेरी एक चचाजाद बहन थी, मुझे उससे लगाव और मोहब्बत थी, मैं चाहता था उसके साथ गलत काम करूं, लेकिन वो कभी मेरे झांसे में नहीं आई। एक मरतबा उस पर हालात आए तो मदद के लिए आई, तो मैंने कहा तुम मेरी तमन्ना पूरी कर दे, तो वो वापस चली गई। फिर मजबूर होकर आई, फिर इसने यही शर्त लगाई, फिर वो उसने कहा ठीक है, लेकिन जब बुराई का वक्त आया तो उसने मुझको डराया कि देख अल्लाह के डर जो हाल मेरा मुझ पर आया कहीं तुझ पर ना आ जाए। तो बिल्कुल कोई ताकत नहीं थी मुझको उस बुराई से रोकने की सिवाय तेरे डर और खौफ के। अल्लाह मैंने तेरे डर से अगर उस बुराई से बाहर आया तो तू इस मुसीबत से निजात दे। चुनांचे अल्लाह ने उन तीनों की दुआओं को कबूल किया और दोबारा अल्लाह ने उनको जिंदगी दे दी। तो तीनों दीन कौन सा है? मामलात का, माशरत का और अखलाक का। इसमें कोई नमाज रोजे का हज ज़कात का तज़किरा नहीं है। तो ये बड़ी बात है, मामलात की लाइन का दीन, माशरत की लाइन का दीन, अखलाकियात की लाइन का दीन। इसलिए दोस्तों हम जो है ये वाली चीजें अपने अंदर पैदा करें, वरना होगा ये कि हाय रे पस्तिए बशर, सारे जहां का जायजा और अपने जहां से बेखबर हो। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वजह से लोग हाजी नवाजी बन जाए, वली कुतुब अब्दाल बन जाए और हम लोग वहीं लटके रहे। ये अपने लिए बड़े नुकसान की बात है। इसके लिए बहुत अपनी फिक्र करने की जरूरत है। बार बार हमारे हाफिज साहब भी कहते हैं, अपने बड़े भी, कि हर काम अपनी नियत बनाकर करो, है ना। लोगों को दावत दें लेकिन नियत अपनी हो। 4 सिफात के साथ दावत दें। कितनी सिफात के साथ? एक इखलास के साथ, एक अपनी नियत बनाकर और एक यकीन के साथ कि दोनों जहां के मसलों का हल अल्लाह ने 3 में रखा है। किसमें रखा है? 3। तो इखलास के साथ, अखलाक के साथ, अल्लाह के वादों के यकीन के साथ